ہمارے یوم پاکستان پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر اعظم عمران خان کو خیر سگالی کا خط لکھا جو کہ حیران کن تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، اور انتہا پسند ذہنیت کی وجہ سے غیر معمولی بات لگتی ہے یہ، کیونکہ بی جے پی کے انتہا پسند عزائم سے پوری دنیا واقف ہو چکی ہے، اور جس طرح کی حرکات بھارت کی جانب سے وقتاً فوقتاً کی جاتی رہی ہیں، ایل او سیز کی خلاف ورزی کی جاتی رہی ہے، اس کے بعد یہ خیر سگالی کا خط آنا یہ کسی عجوبے سے کم نہیں لگتا۔ ایک طرف در اندازی آپ کر رہے ہیں، جس طرح سے اشال تم نے کہا کہ جی کہ ایل او سی کی خلاف ورزی آپ کرتے ہیں، اور پھر ایسا سیز فائر جو ہے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو پھر یہ سوالات آتے ہیں اور سوال ابھرتا ہے کہ مودی کا امن کی جانب ہاتھ بڑھانا بغل میں چھری اور منہ میں رام رام تو نہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ دشمن کو اپنے قریب، دوست کو اپنے قریب کر کے تو اس کو جب نقصان پہنچاتے ہیں، دوست بنا کے نقصان پہنچاتے ہیں تو زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ۔ تو پاکستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے مودی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ایک پڑوسی ملک ہونے کے ناطے انڈیا چاہتا ہے کہ اس کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، دنیا چاہتی ہے کہ پاکستان اچھے پڑوسی کی طرح امن و سلامتی سے رہے، اور خیر سگالی کے اظہار سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا پاکستان۔ ہمارا تو ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے، یہی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ امن ہونا چاہیے۔ اور ابھی چند روز قبل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی اسلام آباد میں سیکیورٹی ڈائیلاگ کی جو اختتامی تقریب تھی اس سے خطاب کیا تھا، اور کہا تھا کہ برِ صغیر میں امن کا خواب اس وقت تک ادھورا رہے گا جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو جاتا۔ وقت آ گیا ہے کہ ماضی جو ہے اس کو دفن کریں، آگے بڑھا جائے، اور پھر یہ خط سامنے آنا یہ بالکل۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاکستان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہماری جو امن کی خواہش ہے اس کو کمزوری تو ہرگز نہ سمجھا جائے۔ ادھر جو میڈیا ہے رپورٹس کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے پیچھے متحدہ عرب امارات ہے، یہ کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں گزشتہ ماہ جنگ بندی معاہدوں کی دوبارہ پاسداری کا اچانک اعلان بھی کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے حمزہ کہ اس مرحلے میں سفیروں کی بحالی بھی ہوگی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، اور پھر کرکٹ سیریز کی بھی بات ہو رہی تھی، اور بعد میں تجارت کے علاوہ مسئلہ کشمیر کے حل پر بھی بات چیت ہوگی۔ ساری صورتحال پر جو پیدا ہوئی ہے اس خط کے بعد بات کریں گے۔ دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جن صاحب السلام علیکم۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو خیر سگالی کا خط لکھا جانا، بی جے پی کے انتہا پسند عزائم سے پوری دنیا ہی واقف ہے، ایسے میں نریندر مودی کا امن کی جانب ہاتھ بڑھانا، کہیں وہ منہ میں چھری، بغل میں چھری اور منہ میں رام رام والا معاملہ تو نہیں نظر آتا؟ دیکھیں کوئی امن کا ہاتھ نہیں بڑھایا نریندر مودی نے۔ سب سے پہلے تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے انہیں دعوت دی تھی، لیکن جس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، الٹا پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگایا تھا۔ اب اگر آپ پچھلے ان کے جو دوسرے دفعہ منتخب ہونے کے بعد اور پہلے 4 سالوں کی کارروائی ہے اس میں دیکھیں، کیا انہوں نے جو کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا تھا اور اس کو 2 یونین ٹیریٹریز بنا کے انڈیا کے اندر ایبزارب کر لیا تھا، کیا انہوں نے اس آئینی ترمیم کو واپس لے لیا ہے؟ جب ہمارے اور ہندوستان کے درمیان ایک بنیادی جھگڑے کی وجہ کشمیر کا ایشو ہے، کشمیر کے ایشو کو اب ہندوستان سرے سے حل طلب معاملہ تسلیم ہی نہیں کرتا، تو جب انہوں نے ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لی ہے اور وہ اس کو نہ کشمیریوں کو حقوق دینے کو تیار ہیں، نہ وہ پلیبسٹ کے رائٹ کو مانتے ہیں، نہ وہ یو این کے ریزولوشن کی کوئی پرواہ کرتے ہیں، تو اس طرح کے ملک کے ساتھ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں یا کس بات کی توقع رکھ رہے ہیں؟ اجیت ڈووال ایک کلیور انسان ہے، اور انہوں نے مجھے جو لگتا ہے کرنا یہ ہے کہ وہ سفارتی تعلقات بحال کر لیں گے، جو ہمارا وہ واٹر ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کے لیے ٹیم گئی ہوئی ہے اس کے ساتھ کچھ لالی پاپ دے دیں گے ان کو، پھر وہ کلبھوشن یادیو کی رہائی کی بات کریں گے، وہ بھی وہ شاید کروانے میں کامیاب ہو جائے، اور اس کے بعد وہی پرانی ڈگر ہوگی، کشمیر کے اوپر نہ کوئی سمجھوتا وہ کریں گے، نہ 5 اگست سے پہلے والی سچویشن کو بحال کریں گے۔ تو اگر یہ سب کچھ کرنا ہے تو اس میں سمجھتا ہوں ریلیف ہندوستان کو چاہیے، کیونکہ ہندوستان اس وقت ہیومن رائٹس وائلیشن کے اعتبار سے سخت دباؤ میں ہے، لیکن امریکن حکومت جو اس کو اس وقت مکمل سپورٹ کر رہی ہے، کیا جو بائیڈن نے ایک بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کو روکا جائے؟ ان کو ہانگ کانگ کے اندر مظالم تو نظر آتے ہیں، یمن میں بھی نظر آتے ہیں، سیریا میں بھی نظر آتے ہیں، لیکن امریکن ایڈمنسٹریشن کو کشمیر میں ہونے والا ظلم نظر نہیں آتا۔ تو اگر اس سارے سینیریو کو دیکھیں تو میرے خیال میں ہم ضرورت سے زیادہ خوش ہو گئے ہیں ایک پیغام پر، اور ہمیں اپنے ریشنل ویو کو اس کو ریشنلی لینا چاہیے
اور اس طرح بغلے بجانے کی ضرورت متحدہ عرب نہیں۔ امارات کا نام سامنے آ رہا ہے کہ کچھ مذاکرات کامیاب کروانے میں کردار ادا کیا جا رہا ہے، پہلے بھی مختلف ممالک جو ہیں یہ کردار ادا کر چکے ہیں، اس کی ثالثی میں آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان دونوں ملکوں کی ثالثی نہیں ہے، اس کے پیچھے برطانیہ اور امریکہ بھی ہیں، اور ان دو کو آگے اس لیے لگایا گیا ہے کہ وہاں پہ ہمارے تقریباً 30 لاکھ پاکستانی روزگار کے لیے گئے ہوئے ہیں جو اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی انڈائریکٹ کوئرشن ہے جو برطانیہ اور امریکہ کر رہے ہیں۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ یہ شواہد سے، یہ چیزوں کو دیکھنے سے یہ سب کچھ نظر آتا ہے کہ یہ دو ممالک جنہوں نے ابھی سعودی عربیہ نے ہمیں $3 بلین کا ایک بیل آؤٹ پیکج دیا تھا، لون دیا تھا، اور ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل سپلائی کرنے کی بات کی تھی، لیکن اگر انہوں نے کسی وجہ سے جب ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو وہ پیسے انہوں نے ہم سے واپس مانگ لیے، تو آج وہ کیسے ہم سے شیر و شکر ہو کے پھر ہمیں ہندوستان کے ساتھ ٹیبل پہ بٹھانا چاہتے ہیں؟ تو میرے خیال میں اس کے پیچھے کوئی بڑا کھیل ہے، اس کے پیچھے بڑی گیم ہے، ہمیں اس کا بغور جائزہ لینا چاہیے، اور جو صاحب اقتدار لوگ ہیں جو اہم پوزیشنز پر بیٹھے ہیں ان کو یقیناً اس پر ان کی نظر ہوگی، اور نہیں ہے تو ہونی چاہیے، اور اس کا مکمل جائزہ لے کے اگر ہم نے ہندوستان کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے ہیں تو پہلے اس سچویشن کا جائزہ لیں کہ ہم نے تعلقات ختم کیوں کیے تھے، کیا وہ حالات ختم ہو گئے اور اب بحالی کی ضرورت ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے اور کشمیر میں کوئی ریلیف کشمیریوں کو نہیں مل رہی تو میرے خیال میں ہمارے تعلقات ہندوستان کے ساتھ اسی طرح رہیں گے جب تک کشمیر کے اوپر کوئی حتمی بات نہیں کرنے جیسا کہ آپ نے کہا بھی کہ یہ ایک ڈرامہ ہو سکتا ہے بھارت کی طرف سے، تو کیا پاکستان کو بھارت کے ساتھ کشمیر کا پرانا سٹیٹس بحال کیے بغیر مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے؟ میں نے یہی بات کی ہے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی یہی کہا تھا چند روز پہلے جب وہ ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے نیشنل سیکیورٹی کے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ پہلا قدم ہندوستان کو اٹھانا ہے، اور وہ کشمیر کے بارے میں۔ اگر وہ کشمیر کو ایک حل طلب معاملہ تسلیم کر لیں اور 5 اگست سے پہلے والا سٹیٹس کشمیر کا بحال کر دیں، اور پھر اس کو کسی تیسرے ملک کی جو ثالثی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اگر حل کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، امن ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، اور کشمیر میں ہونے والا ظلم بھی رکنا چاہیے، اور ہمیں اپنے معاملات کو حل کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔